اب مزہ آئے گا جب زبیر کی ماں اور بہنوں کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف اس گھر سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے بلکہ ان کی جگہ لینے ستارہ بھی آ چکی ہے، اور جس طرح یہ سب مل کے زینت کو اپنے حکم اور اشاروں پہ چلاتے آئے تھے، اب زبیر سمیت ان سب گھر والوں کو ستارہ اپنے اشاروں پہ نچانے والی ہے۔ فی الحال تو سدرہ اور اس کی بڑی بہن شبانہ جب ستارہ کو دیکھنے جاتے ہیں زبیر کے فورس کرنے پہ، تو سدرہ راستے میں اپنی ماں کو سمجھاتی جاتی ہے کہ اماں شروع سے ہی اس لڑکی کو سمجھا دینا کہ اسے آپ سے دب کے رہنا پڑے گا اور اس پہ ایسی اپنی دھونس جمانا کہ اس گھر میں آ کے زینت کی طرح وہ بھی ہمارے حکم کی غلام ہو۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا کہ وہ تو بیچاری زینت تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو یہ لوگ اس پہ اپنا حکم چلا سکتے تھے۔ ہاں، ستارہ کے بھی آگے پیچھے تو ویسے کوئی نہیں، لیکن ستارہ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، اور ستارہ کا تو کہنا بھی یہ ہے کہ وہ جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو اور اس گھر کے مرد کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ بہرحال جب زبیر کی ماں بہنیں ستارہ سے ملنے جاتی ہیں تو یہ بات تو انہیں چونکہ پہلے ہی پتا ہے کہ ستارہ یتیم لاوارث ہے، اس لیے اپنے چچا کے گھر رہتی ہے۔ اب جب ستارہ ان کے سامنے آتی ہے تو اسے چپ دیکھ کے یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شاید بہت ہی معصوم اور شرمیلی لڑکی ہے۔ تبھی جو روب زبیر کی ماں زینت پہ جماتی آئی تھی اب اس ستارہ پہ جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلے تو اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں گھر کا سارا کام شام تو آتا ہے؟ ستارہ بڑی معصومیت سے نگاہیں اٹھا کے کہتی ہے کہ کام تو مجھے کوئی نہیں آتا۔ تو زبیر کی ماں شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو بی بی، ہم نے تمہیں کوئی شو پیس کے طور پہ گھر لے کے نہیں جانا، اگر میرے گھر میں بہو بن کے آنا ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ گھر داری تمہیں سیکھنی پڑے گی، کیونکہ بھئی مجھے تو بیٹھ کے کام لینے کی عادت ہے، اور کام چور بہو کا بھلا ہم نے اچار ڈالنا ہے۔ جس پہ ستارہ کی چاچی فوراً بول پڑتی ہے لیکن ستارہ کام کیوں کرے گی؟ زبیر کو خود بھی پسند نہیں کہ ستارہ کوئی کام کرے، اسی لیے تو زبیر نے ہمارے گھر میں بھی ستارہ کے لیے الگ سے نوکرانی رکھ کے دی ہے۔ بس یہ بات سنتی ہیں تو زبیر کی ماں اور بہنوں کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ زبیر کی اتنی ہمت کہ ماں سے پوچھے بغیر اس لڑکی کے لیے نوکرانی رکھ دی۔ زبیر کی ماں تو اسی وقت غصے سے کھڑی ہوتی ہے اور ستارہ کو دو چار سناتے ہوئے کہتی ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، میرا بیٹا میرے حکم کا غلام ہے، میں سوچوں گی کہ تمہارے جیسی پھوہڑ لڑکی کو اپنی بہو بنانا بھی ہے یا نہیں۔ ستارہ جو ابھی تک چپ بیٹھی تو بہت بھولی بھالی لگ رہی تھی، بالآخر اپنا روپ ان لوگوں کو دکھا ہی دیتی ہے، غصے سے کھڑی ہوتی ہے اور زبیر کی ماں سے کہتی ہے بڑی بھی بات کان کھول کے سنیں، اگر آپ کا بیٹا آپ سے پوچھے بغیر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ سے پوچھے بغیر مجھے اس گھر میں لے جا بھی سکتا ہے، اور آپ چاہ کے بھی نہ تو مجھے اس گھر میں آنے سے روک سکتی ہیں اور نہ ہی زبیر کا میرا رشتہ ختم کر سکتی ہیں۔ ہاں، اب اپنی خیر منائیں، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معذرت نہ کی تو شاید مجھے آپ لوگوں کو اس گھر سے نکالنا پڑے۔ سدرہ شبانہ اپنی ماں کو حیرت سے دیکھتی ہیں کہ اس لڑکی کی تو اتنی زبان چلتی ہے، ہم تو اسے بہت بھولا سمجھ رہے تھے، اور زبیر کی ماں تو پریشانی میں گھر سے نکلتی ہے لیکن گھر جا کے مزید پریشان ہو جاتی ہے کہ زبیر نے یہ کتنا غلط قدم اٹھایا ہے، ایسی تیز ترار لڑکی جو ابھی اس گھر میں آئی نہیں مجھ سے ایسی زبان چلا رہی ہے، کل کو اس گھر میں آ کے تو ہمارے سروں پہ ناچے گی۔ اور یہ سوچ سوچ کے تو زبیر کی ماں پہلے ہی بہت غصے میں ہے کہ زبیر نے گھر کا خرچہ بہت کم کر دیا ہے، تھوڑے سے پیسے لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، یعنی باقی کا سارا پیسہ وہ اس لڑکی پہ لٹا رہا ہے۔ سدرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بھائی کو اپنی مامتا کا واسطہ دے کے اس نکاح کو ختم کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی اس گھر میں آ جائے، پھر ہم لوگوں کا اس گھر میں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ دوسری طرف ستارہ اور اس کی چاچی زبیر کو فوراً گھر آنے کا کہتی ہیں۔ زبیر جب گھر آتا ہے تو اس کی چاچی رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے کہ زبیر میاں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن عزت دار ہیں، اگر تمہاری ماں اور بہنوں نے یہاں آ کے ہمیں ذلیل و رسوا ہی کرنا تھا تو اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہاں آتی ہی نہ۔ تمہاری محبت، خلوص اور اچھی شخصیت دیکھتے ہوئے ہم نے ستارہ کا نکاح تم سے کر تو دیا ہے، لیکن اب تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کی چلتی زبان دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ اس طرح سے وہ یہاں ستارہ کو باتیں سنا کے گئی ہیں، میرے دل میں تو بھئی خوف بیٹھ گیا ہے، یتیم لڑکی کے ساتھ کہیں ہم نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، اور اگر تم اپنے گھر لے جاتے ہو تمہاری ماں بہنوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھا تو بھئی ستارہ کے چچا تو پھر یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔
ورنہ قیامت کے روز ہم ستارہ کے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب زبیر تو جب یہ سب سنتا ہے، ستارہ اور اس کی چچی کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی ماں اور بہنوں کے رویے پہ معذرت کرتا ہے، جبکہ ستارہ جو فیصلہ کر چکی ہے، پہلے تو وہ زبیر کو نہ تو پسند کرتی تھی، نہ ہی اس کے گھر جانے میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن اب چونکہ معاملہ اس کی ایگو کا ہے اور وہ زبیر کی ماں اور بہنوں کو زبیر کی زندگی میں اپنی اہمیت بھی دکھانا چاہتی ہے، تبھی زبیر کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ زبیر، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، جب آپ کا اور میرا نکاح ہو چکا ہے تو پھر جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، وہی میرا گھر ہے۔ زبیر تو ستارہ کی ضد دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ہی ماں اور بہنوں کے بغیر وہ نکاح کر کے ان کے سامنے کافی شرمندہ ہے، اب اگر وہ یوں رخصتی بھی کر لیتا ہے، ستارہ کو ساتھ لے جاتا ہے، تو ماں اور بہنیں تو اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ تو ستارہ کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ستارہ بھی صاف کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو ابھی کے ابھی یہ رشتہ ختم کریں اور میرا حق مہر 70 لاکھ مجھے ادا کریں۔ اب زبیر کے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، فوراً ستارہ کو مناتا ہے، منت سماجت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسا تم کہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ ادھر سدرا جب اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابھی زبیر کو بلائیں اور اس سے دو ٹوک بات کریں کہ اس شاطر لڑکی سے رشتہ ختم کرے، تو زبیر کی ماں فوراً زبیر کو کال کرتی ہے کہ فوراً گھر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیر جو ستارہ کے گھر بیٹھا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بس میں ابھی 5 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ ادھر زبیر کی ماں اور سدرا پلانز کر رہی ہیں کہ اب زبیر کو کیا کچھ کہنا ہے تاکہ وہ فوراً سے پہلے اس لڑکی کو چھوڑ دے، کیونکہ زبیر کی ماں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکی یہاں آ گئی تو اس پورے گھر پہ اس کا قبضہ ہوگا۔ نہ بھائی نہ، میں اپنا گھر اس شاطر لڑکی کے حوالے کر دوں، میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ اور جناب یہ دونوں تو ابھی پلانز بناتی ہی رہ جاتی ہیں کہ گیٹ کھلتا ہے اور زبیر کی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے، اور سدرا اور اس کی ماں جب نظر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہیں تو دونوں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ زبیر کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ وہی ستارہ بیٹھی ہے جو طنزیہ ان دونوں ماں بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تو آ گئی ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ زبیر گاڑی سے اترتا ہے، ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں تیری بہو کو لے آیا ہوں، جبکہ زبیر کی ماں تو ستارہ کو نفرت سے دیکھتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب زبیر جب اپنی ماں کے واویلے کی آواز سنتا ہے تو فوراً ان کی طرف بھاگتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں خود کو سنبھالو، ستارہ بہت اچھی ہے، تم اس سے پیار سے بات کرو گی تو وہ تم سے بہت اچھے سے پیش آئے گی۔ جبکہ زبیر کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو ابھی کی ابھی اس لڑکی کو طلاق دے کے اس گھر سے نکالو، جس پہ زبیر اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا ماں، کیونکہ ایک تو ستارہ سے شادی کے لیے میں اپنا پلاٹ اس کے چاچے کے نام کر چکا ہوں، اور پھر اگر میں ستارہ کو طلاق دیتا ہوں تو مجھے حق مہر کے 70 لاکھ فوری ادا کرنے ہوں گے، کہاں سے لاؤں گا میں اتنی بڑی رقم؟ زبیر کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں دونوں کٹوا چکا ہے، اور اب اس لڑکی کے شر سے زبیر کو اور اس کی ماں بہنوں کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ادھر زینت بھی شور شرابہ سن کے باہر آتی ہے، ستارہ آنکھ کے اشارے سے زبیر سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ تو زبیر شرمندہ شرمندہ سا بتاتا ہے کہ یہ میری پہلی بیوی ہے۔ ستارہ غور سے زینت کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہے اور اسے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بیچاری پہ اس کی ساس نندوں نے خوب ظلم ڈھایا ہے، اور زبیر کا جھوٹ بھی زینت کی حالت زار دیکھ کے کھل جاتا ہے کہ میری بیوی بڑی ظالم اور زبان دراز عورت ہے، جبکہ وہ بیچاری تو بہت ہی سہمی ہوئی اور روئی ہوئی سی لگ رہی ہے۔ ستارہ کو اس پہ ترس تو بہت آتا ہے، تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ ستارہ جب اپنا اصل رنگ زبیر کو دکھائے گی تو زبیر کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے زینت جیسے ہیرے کو چھوڑ کے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ ستارہ ہی زینت کی گرومنگ کرے اور اسے یہ احساس دلائے کہ حق ملتا نہیں، کبھی کبھی اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تو ستارہ کے جیسا ایک اور لٹیرا وزیر اس گھر میں داخل ہونے والا ہے،
جس کی شادی تو سدرا سے ہوگی لیکن چکر ستارہ سے چلے گا۔ تو ناظرین، ویسے زبیر جیسے مردوں کے لیے تو یہ ڈرامہ بہت بڑا سبق ہے، جو اپنی بیوی کی تو عزت نہیں کرتے، باہر کی عورتوں پہ خوب دولت لوٹاتے ہیں، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جب ستارہ جیسی عورتوں کو گھر لاتے ہیں تو اپنے گھر، رشتوں اور ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، زبیر جیسے مردوں کو اس ڈرامے سے کوئی سبق ملے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔